الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ونصلي ونسلم على النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وصحبه تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. اس کی دولت ہے فقط نقش پا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں کہ جگہ بھر پہ ہے سایہ تیرا. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اور ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ. ایک بار شاعر کہتا ہے کہ ایک بار اور بھی یثرب سے پھر فلسطین میں آ. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا. ربی مکرم شفیع معظم تاجدار بنی آدم فخر کائنات مفخر موجودات آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار
حبیب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین، اللہ کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہاں پر مسجد اقصی کا ذکر ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب جب اپنے سفر کا آغاز فرمایا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سب سے پہلا سفر فرمایا۔ تو مسجد اقصی، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس مقام پر ہے، کس شہر کے اندر واقع ہے۔ تو زمانہ قدیم میں جس شہر کو شام کہا جاتا، جس شہر کو شام کہا جاتا تھا، وہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل ہے۔ یعنی لبنان بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، فلسطین بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، اردن بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، یمن بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے ممالک جو ہیں یہ مل کر ان سب ممالک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شام کہا جاتا تھا۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ذکر فرمایا، وہ بھی یہی سرزمین ہے۔ اور آیات بینات کے حوالے سے آپ کو اس سرزمین کا ابھی ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کس طرح اس سرزمین کا ذکر فرمایا اور کس کس نبی کو اس سرزمین پر اپنے قدم لگانے کی سعادت حاصل ہوئی، یا اگر یوں کہوں کہ کس کس نبی نے اپنے قدموں کے ذریعے اس زمین کو سعادت والی زمین بنا دیا۔ اس زمین کو کس کس نبی کے قدم بوسی کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام کی کثرت رہی ہے، اور کئی انبیاء نے ہجرت کر کے اسے اپنا جائے مسکن بنایا ہے۔ اور خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ سبحان الذی، پاکی ہے اس ذات کے لیے کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام، یعنی کعبۃ اللہ کی بات ہے یہاں پر۔ مسجد الحرام سے مراد کون سی مسجد ہے؟ کعبۃ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج کے سفر کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علی نبینا علیہ السلام کو جو کروایا وہ مسجد حرام سے آغاز ہوا اور مسجد اقصی پر پہنچے۔ یہ پہلا پڑاؤ ہوا، اور مسجد اقصی کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کروائی، اور امامت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علی نبینا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یعنی مسجد حرام سے جب سفر شروع ہوا مسجد اقصی میں آئے، اور امامت جو ہے انبیاء کرام پہلے بھی موجود تھے، مگر کوئی نبی امامت کے لیے مصلی امامت پر نہیں آیا۔
انتظار ہو رہا تھا دلہے کا، انتظار ہو رہا تھا اس بزم کے دلہے کا. اور اس بزم کا دلہا کون تھا؟ کہ جس بزم کے اندر سننے والوں میں، مقتدیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء شامل ہیں. اور اس بزم کا دلہا کون ہے؟ تیرے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی. حضور علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس بزم کے دلہا ہے، اس جماعت کے سردار ہیں، سرور انبیاء ہیں. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا وہ حکم یہی تھا کہ اس مصلی پر کھڑے ہو کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی جماعت کروائیں گے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کی اس وقت امامت کروائی تھی. اور اس وجہ سے بھی اس سرزمین کو فضیلت والی سرزمین کہا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی وہ سرزمین جو ہے وہ برکت والی زمین بن گئی. اور خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو نجات بخشی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے. اب یہاں پر خالق کائنات نے جو ذکر فرمایا نا کہ ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور پھر آگے لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور نجات بخشی سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس وقت جو نمرود تھا، نمرود سے نجات بخشی اور اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا. اور عراق کی وہ سرزمین، ملک شام کی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جانے کا حکم عطا فرمایا. یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے سمیت کئی انبیاء نے اس سرزمین کو آ کر اور برکت والی بنا دیا. اور سب سے بڑھ کر تیرے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سرزمین پر اپنے قدمین شریفین رکھ کر اس سرزمین کو اور زیادہ برکت والی بنا دیا. اور آج آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس سرزمین پر رہنے والے ان مسلمانوں کے ساتھ کہ جنہیں میں حقیقی طور پر صحیح معنوں میں مسلمان کہنا چاہوں گا. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کی جو شرائط پائی جاتی ہے نا، ہمارے اندر وہ شرائط موجود نہیں ہے. ہمارے اعمال دیکھ لو، ہمارا کردار دیکھ لو، ہمارے اندر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی کہ جو ایک حقیقی مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے. انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حقیقی مسلمان کون ہے. دیکھیے کہ وہاں پر قتل و غارت شروع ہو چکی ہوئی ہے. 1.5 مہینہ آنے کو ہے، گزر چکا ہے 1.5 مہینہ، 45-46 دن ہو چکے ہیں. وہاں پر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ہم صرف اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں، مگر عملی طور پر ہم کچھ بھی کر کر دکھا نہیں رہے. عملی طور پر ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، عملی طور پر جو ہم کر سکتے ہیں، عملی طور پر ہم لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں یقین مانیے اگر ہم کرنا شروع کر دینا تو وہ ایک دن کے اندر ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے. اگر ہم 57 ممالک ان کی اشیاء کا، اسرائیل کی بنائی ہوئی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دینا. میں بھی کل دیکھ رہا تھا کہ میک ڈونلڈ کا لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف واپس بلوانے کے لیے یہ چیزوں کے ریٹ آدھے سے بھی کم کر دیے ہیں. چیزوں کے ریٹ
اگر کوئی چیز مثال کے طور پر ایک آئس کریم ان کے پاس مل رہی ہے، وہ 500 کی مل رہی تھی، وہ اس وقت اس آئس کریم کی قیمت وہ 200 روپیہ ہے، کہ لوگ ہماری طرف واپس کھینچا ہے۔ لوگوں کا رجحان جو ہماری طرف سے ہٹنا شروع ہو گیا ہے، ان کا رجحان ہماری طرف سے ہٹے نہیں، بلکہ لوگ ہمارے پاس جیسے پہلے آ رہے تھے اسی انداز میں واپس آنا شروع ہو جائے۔ وہی جن کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ بس جائے نا، وہ ان یہود و نصارہ کے پیسوں پر پلنے والے نہیں ہوتے۔ ان کی قیمت جو ہے بازار مصطفیٰ میں لگ چکی ہے۔ ان کی قیمت کہاں لگ چکی ہے؟ بازار مصطفیٰ میں۔ مجھے یہاں پر شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب آپ کے پاس قادیانی 50 لاکھ روپیہ اور ایک میرے جو سننے میں آیا ہے کہ 1 کروڑ کی بھی آفر کروائی گئی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ آپ نے جو موقف بیان کیا ہے، آپ اپنے اس موقف کے اندر تھوڑی سی نرمی کر دیں، ہٹے نہیں، صرف اس کے اندر تھوڑی سی نرمی کر دیں تو یہ 50 لاکھ روپیہ ہماری طرف سے آپ نذرانہ قبول کر لیں۔ تو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ آپ نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے آنے میں تھوڑی دیری کر دی ہے، میں پہلے ہی دکھ چکا ہوں، تم لوگوں نے آنے میں دیری کر دی ہے، میری قیمت پہلے ہی لگ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حضور آپ کو ہم سے پہلے کس نے خرید لیا؟ آپ نے فرمایا جس نے خریدا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ نبیوں کے شہنشاہ، وہ تاجدار انبیاء کی ذات ہے۔ میں بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوا ہوں، اب تم لوگ مجھے خرید نہیں سکتے۔ یار یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جو جب جس موقع پر کھڑے ہو جاتے تھے پھر ڈٹ جایا کرتے تھے۔ کیا ہم نہیں ڈٹ سکتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت نہیں عطا فرمائی؟ کہ رب کائنات کی طرف سے ہمیں وہ قوت نہیں عطا کی گئی؟ قوت ہے، طاقت بھی ہے ہمارے پاس، مگر ہم لوگ ڈٹ نہیں پا رہے۔ ہم لوگ اس قوت کو یکجا کر کے ثابت قدم ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنے اندر وہ حوصلہ وہ جذبہ پیدا ہی نہیں کر پا رہے۔ دیکھو نا یار، لاہور کی سرزمین پر آپ کے پاس ایک ایسا مرد مجاہد بھی آیا تھا کہ جس نے دن ہے رات ہے کوئی بھی لمحہ ہے، ہر لمحے صرف ایک ہی نعرہ لگایا تھا اور کائنات کو بتا دیا کہ حضور کے نعرے سے بڑھ کر میرے پاس کوئی اور نعرہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور وہ کون تھا؟ فیض آباد کے اندر 104 بخار کی حالت میں بھی لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ بیماری کیا چیز ہے۔ حضور کی جان کے آگے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، حضور کے نام کی خاطر اپنی جان بھی قربان ہے۔ یار کیا ہم حضور کی خاطر یہ چیزیں ان کی پروڈکٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان لوگوں کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ان لوگوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، معاملہ کیا ہے؟ صرف ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار ان کی پروڈکٹس جو ہیں، ان کی جو اشیاء ہیں، ان اشیاء کے اندر ہر چیز خالص ہے۔ کیا ہے؟ ہر چیز ایک نمبر ہے۔ یار اگر ہم لوگ اپنے وطن کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اپنے پاکستانیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال شروع کریں گے تو یار یہ بھی ایک نمبر بنانا شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہو سکتا؟ مگر ہم لوگ اپنوں کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ اپنوں کو پروموٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنوں کی تو ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ ولا بابا جی علیہ رحمہ کا اس سے مبارکہ گزرا ہے نا، 7 بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ آپ نے واضح طور پر یہ بات ذکر کر دی ہے اور ایک ایک چیز کا نام لے کر آپ نے بتایا کہ اس چیز کا بائیکاٹ کرو، اس کے مد مقابل یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، اس کا بائیکاٹ کرو، اس کے مد مقابل یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم لوگ پھر بھی کوشش نہیں کر پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یار قرآن پاک کے اندر ہمیں فرما دیا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر محبوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہود و نصارہ کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ یہ کہ بھئی ہمارے دوست بن ہی نہیں سکتے، کہ بن سکتے ہیں یہ ہمارے دوست؟ اپنوں کی فکر اپنوں نے کرنی ہے کہ بیگانوں نے آگے کرنی ہے۔ مثال اس کی یوں لے لیجئے کہ
اپنے بھائی کی تکلیف کے اندر درد مجھے ہوگا کہ میرے کسی بیگانے کو ہوگا؟ تکلیف مجھے ہوگی نا، یار میرا بھائی ہے۔ آپ کے باپ کی بیماری کی حالت میں جتنی تکلیف آپ کو اتنی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس باپ کا جایا نہیں ہوں۔ جس باپ کا میں جایا ہوں نا، اس باپ کی تکلیف مجھے اپنی تکلیف محسوس ہوگی۔ یار وہ ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ان مسلمانوں کے اندر ابھی بھی غیرت باقی ہے۔ انہوں نے ابھی یہ امریکہ کی طرف سے ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے مطابق جناب جو آپ کے پاس ہمارے قیدی موجود ہیں ان قیدیوں کو رہا کر دیں۔ انہوں نے پتہ کن کو رہا کیا ہے؟ ہمارے فلسطینی بھائیوں نے چھوٹے بچوں کو رہا کیا ہے۔ جو ان کی عورتیں ہیں ان عورتوں کو رہا کیا ہے، بوڑھوں کو رہا کیا ہے، جوانوں کو اور سپاہیوں کو انہوں نے رہا نہیں کیا، اور بتایا ہے کہ جنگ کا یہ اسلوب ہوتا ہے۔ تم لوگوں کی طرح نہیں کہ جو لوگوں کو جائے پناہ دینے کے لیے ہسپتال موجود ہیں، لوگوں کی تیمارداری کرنے کے لیے، لوگوں کے علاج معالجہ کرنے کے لیے جو ہسپتال موجود ہیں، تم لوگ تو ان ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہو۔ تم لوگوں نے تو وہ ہسپتال بھی نہیں چھوڑے کہ جن ہسپتالوں کے اندر وہ لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ جنگ کے اصول یہ نہیں ہے کہ جو اصول وہ اپنا رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے ان یہودیوں کو کاٹا تھا۔ یار کبھی ہم لوگ اپنے اسلاف کی تاریخوں کو پڑھ کر تو دیکھیں نا۔ ہم لوگ جناب کیمبرج یونیورسٹیوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو آج ہر بندے کی طلب یہ ہے کہ میں جناب میرے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری آ جائے، میرے پاس جناب وکالت کی ڈگری آ جائے، میرے پاس جناب جج کی ڈگری آ جائے، میرے پاس فلاں ڈگری آ جائے، میرے پاس انجینئر ہونے کی ڈگری آ جائے۔ میرا ایک سوال ہے، یہ ساری ڈگریاں تو تم لوگ حاصل کر لو گے، کیا ان ڈگریوں سے پہلے قرآن کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں تیار۔ کیا ان ڈگریوں سے پہلے بخاری شریف پڑھنے کی ڈگری، مسلم پڑھنے کی ڈگری، ترمذی پڑھنے کی ڈگری، ابن ماجہ پڑھنے کی ڈگری، ابن داؤد پڑھنے کی ڈگری، کیا یہ حدیث کی کتب پڑھنے کی ڈگریاں ہم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ محترم ہمیں اپنے پاس وقت بنانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قوت عطا فرمائی ہے، اس قوت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پرموٹ کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چند چیزوں کے میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہم لوگ ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس سے پہلے میں وہ نعرہ لگوانا چاہوں گا کہ جو قبلہ امیر محترم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، میں کہوں گا خیبر خیبر یا یہود۔ آپ لوگوں نے بولنا ہے جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود۔ قبلہ امیر محترم نے ہمیں یہ نعرہ عطا فرمایا، یہ خیبر کے اس موقع کے اوپر جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا نا، تو اسی چیز کو یاد کرتے ہوئے امیر محترم نے ہمیں یہ نعرہ عطا فرما دیا، اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، حیدر حیدر یا یہود جیش محمد سوف یعود، کہ حیدر بھی یہیں پر ہے، کہیں گیا نہیں ہے حیدر ہمارا، مولا کائنات ہمارے درمیان میں ہی ہے، آقا تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان میں ہی موجود ہیں۔ یہ یہودیوں کو بتا دو کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا لشکر ان قریب تمہارے سروں پر آ رہا ہے، پھر تمہیں چھپنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ملے گی۔ یہ چند ایک پروڈکٹس کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام احباب ان کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوکو کولا کی بوتل ہے، میکڈونلڈ ہے، یونیلیور، لو بسکٹ ہے، والز آئس کریم یہ کمپنی ہے ان کی، اوریو بسکٹ ہے، سلائس جوس ہے، لیز، سرف ایکسل، کنور،
ملک پیک دودھ ہے، لپٹن چائے ہے، KFC ہیڈ اینڈ شولڈر یہ شیمپو ہے، نیڈو دودھ جو بچوں کو جناب چھوٹے بچوں کو پلایا جاتا ہے ان کی گروتھ بڑھانے کے لیے، اور اس گروتھ کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے اندر سے غیرت ایمانی نکال رہے ہیں. ہم جان ہی نہیں نہ پا رہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارے اندر سے ایمان کی جو قوت ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے نکالتے چلے جا رہے ہیں ہمارے قلوب و ذہان کے اندر سے. تو ہم لوگ ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں گے تو یقین مانیے غیرت ایمانی ہمارے اندر ایسے سامنے آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ کولگیٹ ہے، سیف گارڈ ہے صابن، سری لیک ہے، جانسنز بیبی، جیلیٹ، ایکوا فائن یہ پانی ہے، منرل واٹر جسے کہتے ہیں، ٹینگ ہے، پیپسی کی بوتل ہے، میکس ہے، پیزا ہٹ ہے، اور رفان جیلی ہے، کرکرے، ڈالڈا گھی. یہ چیزیں ان کا ہم سب کوشش کریں نا تو یقین مانیے دوسرا دن نہیں ہوگا کہ وہ لوگ فلسطینیوں سے معافی مانگ کر فلسطین کا جو خطہ ہے وہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں دے کر بیت المقدس کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں گے. کیا آپ میرے ساتھ اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم لوگ انشاءاللہ عز و جل ان کی پروڈکٹس کا پراپر بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کریں گے؟ جو دکاندار حضرات ہے نا یقین مانے اگر آپ لوگ اللہ کی ذات پر توکل رکھے نا، اگر کسی سے کہا جاتا نا کہ یار آپ ان کی پروڈکٹ چھوڑو تو آگے سے جواب دیتا شاہ جی انہاں دی پروڈکٹ چھڑ دئیے تو ساڑیاں اپنیاں تو کوئی لیندا ہی کوئی نہیں. یار جب رکھو گے ہی نہیں، جب تم ان کی پروڈکٹس کو رکھو گے ہی نہیں تو جو موجود ہوگی وہ لوگ لینے کے لیے تیار ہوں گے تمہارے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ.